بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان امید آفیشیل۔ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہم آپ کے ساتھ اکثر بات کرتے رہتے ہیں مخلوق خدا کے سلسلے میں، اور آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں۔ مخلوق خدا کی خدمت ایک عظیم عبادت ہے اور اسی کی اہمیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس ویڈیو میں بھی ہم آپ سے اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں میں کسی کی بھلائی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کسی کو کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ سلام جو ہے یہ ایک بڑی عبادت ہے، بڑی ایک دعا ہے، اور اس سے آپ کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، آپ کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپ کی محبت آپس میں گہری کرنے کے لیے۔ تو سلام میں آپ پہل کریں، آپ بڑے ہیں چھوٹے کو دیکھ کر سلام کریں، آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کو دیکھ کر سلام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جب آپ کا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کیا مسلمان ہیں؟ آپ مومن ہی نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا آپ آج اس حدیث کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پڑوسی میں ہے کون، تو ہم اس کے بھوکا یا پیٹ بھر کے کھانے کے بیٹھنے کا کیا پتہ ہم لوگوں کو چلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ ساری اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں، کل کو آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ہم لوگ انہیں کیا بتائیں گے؟ ہمیں خود ہی اس کے اوپر جو ہے کسی طرح کا عمل نہیں ہے، تو خود بھی ان چیزوں پر عمل رکھیں، اور جو آپ سے آگے نسل ایک آ رہی ہے اس کو بھی آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آئے گا، اللہ اس کی ضرورت میں کام آئے گا، اور جو کسی کے مسلمان کے رنج و غم کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے مصیبت کو دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ بخاری شریف کی بھی یہ حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کی بھی حدیث مبارکہ۔ تو اس کے اندر صرف خدمت خلق کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنے آپ پہ انعامات کر رہا ہے کہ آپ کو آخرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی شفاعت کی سفارش کروا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ خدمت خلق سے ریلیٹڈ ایک اور میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرمان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو انسان حیران ہو کے کہے گا کہ اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو اس کی عیادت کرتا تو اسے تو میرے پاس پاتا، اور دوسری ایک اور جگہ پہ یہ ہے کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ انعام کرام کر رہا ہے؟ اس بیمار کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس طرح سے اس نے سلوک رکھو کہ وہ اس کی عیادت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تم رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے اے پروردگار، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب آج میرے پاس یہاں سے پاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا اے میرے رب، تو مالک دو جہاں، ہر چیز تیرے قبضے میں تجھے کس طرح پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے تمام دیکھنے سننے والوں، خدمت خلق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ہم آپ سے اس طرح بات نہیں کرتے، یہ بہت ہی ایک قسمت سے ملا ہوا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ کے ریفرنس سے ہمیں، اور ہم کسی کے کام آئے۔ تو خدمت خلق سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ خدمت خلق کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ خادم اور مخدوم کے درمیان محبت اور الفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور آپس کی آپ کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ خدمت خلق کی وجہ سے آپ برے اخلاق
اور اس کے دامن فریب سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. آپ کے برے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے اندر اچھے اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں، اچھے اخلاق کو پالتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو کہ انسانیت کے خلاف ہیں. لیکن اگر آپ برے اخلاق اور اس کے دامن فریب میں گھستے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بالکل نفع بخش نہیں ہیں، آپ نقصان دہ ہیں، آپ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو. آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم اور دہشت کا بازار گرم ہے، جبر اور تشدد لوگوں پر کیا جا رہا ہے، اور وہیں پر خطرناک قسم کی جو ظلم والی بیماریوں کے اندر ہر بندہ گھرا ہوا ہے. تو اس کا علاج آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے پاس جائیں، ان کے اوپر ایک ہمدردی کا مرہم رکھیں، یہی ان کا علاج ہے. آپ کے پاس علاج ہے خدمت خلق. آپ کا میٹھا بول، آپ کا ایک اچھا کام کسی کے لیے ہمدردی کا باعث ہے، کسی کے دل کو، زخمی دل کو تندرستی دے سکتا ہے. تو آپ خدمت خلق کے جذبے سے اپنے آپ کو بیدار کریں. خدمت خلق کے لیے محبت اور شفقت، اخلاق کے علاوہ اظہار و قربانی کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا، آپ کا جی چاہے گا خود سے کہ میں کسی کے اوپر اس کو لٹا دوں. اس طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ اپنے اندر یہ جذبات جگائیں تو صحیح، آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار آیات اس پہ نازل فرما رہا ہے. اس کے اوپر عمل کرنے پہ آپ کو بشارتیں دی جا رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ صرف ایک بھوکے کو ہم ایک روٹی دیں گے تو بس وہ پیٹ بھر گیا اس کا اور یہیں بات ختم ہوگی. نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے اجر ہے اس کا آپ کے پاس، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے آپ کے لیے. اور خدمت خلق کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے. جن کی؟ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس عمارت کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. کبھی آپ نے عمارتیں دیکھی ہیں، اس کے چاروں کونے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں تو عمارت کھڑی ہے. عمارت کو جوڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم سب جو ایک امت مسلمہ ہیں، ایک عمارت کی طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. ہمیں مضبوط رہنا ہے، دوسرے کو سہارا بھی دینا ہے. اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم یہاں سے سائڈ پر ہو جائیں تو ہم پوری عمارت کا ستیہ ناش کر دیں گے. تو اپنے آپ کو مضبوط حصے بنائیں، اپنے آپ کو سہارا دینے والے بنائیں. وہ حصے نہ بنائیں کہ جو خود ہی لٹکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، نہ کہ دوسروں کا نقصان کرے. اب ان ساری آیات اور حدیث کے بعد کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ خدمت خلق کی ویلیو ہی نہیں ہے؟ اللہ پاک کی نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے تک محدود کر لیتے ہیں تو وہ لمیٹڈ آپ تک رہ جاتی ہیں. جب آپ ان کو لوگوں تک بانٹو گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں کم نہیں کرے گا. اور اللہ کی رضا کی خاطر خدمت خلق کے لیے آپ ہر وقت اپنے آپ کو کوشاں رکھیں، آپ کسی کوشش میں لگے رہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدمت خلق کے حوالے سے آپ کسی بھی طرح کی کوئی مدد کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اور اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے اندر سے کسی غریبوں کے اوپر خرچ کریں، اس طبقے کے اوپر خرچ کریں، اور اپنی حفاظت کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی دوسرے تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.